دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہالی ووڈ ویب سیریز یعنی گیم آف تھرونز کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ وہی گیم آف تھرونز کہ جس کو ہالی ووڈ دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے ہٹ ویب سیریز بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، ویسے تو ہالی ووڈ دنیا کی سب سے مہنگی مانی جانے والی یہ ویب سیریز ایک فکشنل سیریز ہے، لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس سیریز میں جو بھی کہانی دکھائی گئی ہے وہ لگ بھگ پوری طرح سے اتہاس میں پائی جانے والی ایک عورت کی کہانی سے میل کھاتی ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی سے کہ جس کو اپنے دور میں دنیا کی سب سے طاقتور عورت مانا جاتا تھا۔ وہ عورت کہ جس کا راج زمین کے ساتھ ساتھ سمندر کے ایک بڑے حصے پر ہوا کرتا تھا، اور اس کے دور میں لگ بھگ پورا ہی یوروپ اس کے صرف نام سے ہی کانپا کرتا تھا۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں اس بہادر عورت کی کہ جس کو آج اتہاس میں سیدہ الحرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہی سیدہ الحرہ کہ جو مسلمانوں کے اتہاس کی وہ اکلوتی طاقتور عورت تھیں کہ جنہوں نے زمین کے ایک حصے کے ساتھ ساتھ اس پورے سمندر پر بھی راج کیا تھا کہ جو سمندر افریقہ اور یوروپ کے بیچ موجود ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر سیدہ الحرہ آخر تھی کون، کہاں سے تھیں، کیسی تھیں، اور آخر یہ اتنی زیادہ طاقتور کیسے بن گئی تھیں کہ ان کے دور میں پورا یوروپ بھی ان کے ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو نہ صرف یہ بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے سیدہ الحرہ کو اتنا خطرناک بننے پر مجبور کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ آخر سیدہ الحرہ کو طاقتور بنانے میں سلطنت عثمانیہ کا کیا کردار تھا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیدہ الحرہ کی کہانی 1492 سے شروع ہوتی ہے کہ جب اسپین میں سینکڑوں سالوں سے قائم مسلمانوں کی سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنے کے بعد اسپین میں نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو غلام بھی بنایا گیا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اسلام دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم اپنا لیں، جس کی وجہ سے اب اسپین میں رہنے والے بہت سارے مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے اسپین سے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ یعنی وہ سارے لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کی خاطر اسپین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بسنے کے لیے جا رہے تھے۔ 1492 میں اسپین سے ہجرت کرنے والے ان ہزاروں مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی، ایک ایسی بچی کہ جو دکھنے میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن اسپین کے سارے ڈراونے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس سارے ڈراونے منظر کو دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں سے اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے لاکھوں مسلمانوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی قتل کر دیا گیا ہے، نہ صرف قتل بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو مسلمان سے زبردستی عیسائی بھی بنایا گیا ہے۔ بس انہی تمام حالات کی وجہ سے اس بچی کے دل میں ایک خطرناک آگ پیدا ہو گئی تھی، ایک ایسی آگ کہ جس کی لپٹوں میں آنے والے کچھ سالوں کے بعد نہ صرف پورا اسپین بلکہ یوروپ کا زیادہ تر حصہ جلنے لگا تھا۔ کیونکہ دوستو، اسپین سے جاتے وقت اس بچی نے پوری طرح سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس وقت تک چین کی سانس نہیں لے گی کہ جب تک وہ ایک بار پھر سے پورے اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت کو قائم نہیں کر دے گی۔ بس اپنے اسی مقصد کو ہی پورا کرنے کے لیے اس نے اسی وقت سے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ یاد رہے کہ اسپین کے خلاف ایک نئی اور خطرناک مہم شروع کرنے والی یہ بچی کوئی عام بچی نہیں بلکہ وہی بچی تھی کہ جو آگے چل کر سیدہ الحرہ کے نام سے مشہور ہوئی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ الحرہ نے اسپین سے افریقہ پہنچتے ہی سب سے پہلے تیتون نام کے ایک علاقے کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو سیدہ الحرہ سے پہلے بنجر زمین تھا، لیکن سیدہ الحرہ نے اسے نہ صرف آباد کیا بلکہ اس کے سارے دروازوں کو ان مسلمانوں کے لیے کھول دیا کہ جو اسپین سے اپنی جان بچانے کی خاطر افریقہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اسپین سے آنے والے مسلمانوں کی وجہ سے یہ شہر بہت جلد ہی ایک بڑے شہر میں بدل گیا تھا، اور اس شہر میں آباد کئی بڑے بڑے خاندانوں نے بھی سیدہ الحرہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو مقصد ہمارا ہے وہی مقصد سیدہ الحرہ بھی لے کر چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے سیدہ الحرہ نے اس پورے علاقے پر اپنی حکومت
قائم کی تھی اور اس کے بعد اپنے اس علاقے کو سمندری جہازوں کا ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ مل کر ایک خطرناک سمندری فوج تیار کی اور اس کے بعد اس سمندری فوج کی مدد سے اسپین اور پرتگال کے جہازوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ دھیرے دھیرے یہ حملے اتنے زیادہ تیز ہوتے چلے گئے تھے کہ یورپ کے سبھی چھوٹے بڑے جہازوں نے سمندر میں نکلنا بھی بند کر دیا تھا اور سیدہ الحرہ کی طرف سے یہ سارے حملے اگلے 30 سالوں تک جاری رہے تھے، جس کی وجہ سے یورپ کے زیادہ تر علاقوں میں سیدہ الحرہ کا خوف پھیل گیا تھا۔ لیکن دوستو، یورپ کی عیسائی سلطنتوں کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب سیدہ الحرہ نے پرتگال کے ایک گورنر کی بیوی اور شاہی خاندان کی بہت ساری عورتوں کو اسی بازار میں ہی جا کر بیچ دیا کہ جس بازار میں اکثر پرتگال کے لوگ مسلمانوں کی عورتوں کو اغوا کر کے بیچا کرتے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے نہ صرف پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یورپ کی ساری عیسائی سلطنتوں کو یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی سلطنت سیدہ الحرہ سے محفوظ نہیں ہے، یعنی سیدہ الحرہ اب جس کو بھی چاہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیدہ الحرہ کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد تھا اسپین دیش میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کی سلطنت کو قائم کرنا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے دنیا کے سب سے طاقتور سمندری کپتان یعنی سلطنت عثمانیہ کے ایڈمرل خیر الدین باربروسا سے بھی گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور انہی دونوں کے گٹھ جوڑ کی مدد سے ہی مسلمان اس پورے سمندر پر اپنا راج قائم کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے کہ جو سمندر افریقہ اور یورپ کے بیچ موجود ہے۔ دوستو، بعد میں علی المندری نام کے ایک طاقتور انسان کی طرف سے سیدہ الحرہ کو نکاح کی پیشکش کی گئی تھی۔ سیدہ الحرہ نے بھی اس نکاح کی پیشکش کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے علی المندری کا مقصد بھی وہی تھا کہ جو سیدہ الحرہ کا ہوا کرتا تھا، یعنی علی المندری بھی نہ صرف اسپین کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانا کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف مہم بھی چلا رہے تھے۔ سیدہ الحرہ نے اس کے بعد بھی لگاتار اپنے مشن کو جاری رکھا تھا اور اگلے 25 یا 30 سالوں تک لگاتار یورپ کی لگ بھگ سبھی سلطنتوں کا سمندری دنیا میں جینا دشوار کر دیا تھا۔ ان تمام سالوں میں کئی بار یورپ کی کئی سلطنتوں کی طرف سے سیدہ الحرہ کو بڑے بڑے لالچ بھی دیے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ان تمام لوگوں کی یہ کوششیں ناکامیاب رہی تھیں۔ آخرکار سیدہ الحرہ کے ایک داماد نے پرتگالی اور اسپینش سلطنت سے اندرونی طور پر ہاتھ ملا کر سیدہ الحرہ کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سیدہ الحرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بارے میں تاریخی کتابوں میں زیادہ کچھ موجود نہیں ہے، یعنی اتہاسک کتابیں اس بارے میں پوری طرح سے خاموش ہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو سیدہ الحرہ کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ لگ بھگ ساری کی ساری چیزیں پرتگال اور اسپین کے سرکاری ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے پتہ چلی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بچی کچھ چیزیں جو ادھر ادھر سے ملی ہیں وہ لگ بھگ ساری کی ساری چیزیں انگلش رائٹرز کی کتابوں میں ہی موجود ہیں، یعنی مسلم اتہاسکاروں کی کتابوں میں سیدہ الحرہ کا کوئی خاص ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایکسپرٹس یہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ سیدہ الحرہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر میں گزارا تھا اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ ساری کی ساری سمندر میں کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاسکار ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہ جان سکے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔